الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اختلاف امت اور صراط مستقیم جو کہ کتاب ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج مختار کل کے موضوع پر آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنانے والا ہوں کہ حضرت مولانا نے اپنے کتاب میں کیا کچھ اس بارے میں وضاحت کر رکھی ہے، تو آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ تو حضرت مولانا لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدائی صفات ثابت کرنے کا صاف نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی اختیارات میں حصے دار ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بھی بڑی شد و مت سے پیش کیا کہ اس کارخانہ عالم کے متصرف و مختار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات عطا کر دیے ہیں، اس لیے یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کا خطاب دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم، حدیث نبوی اور عقائد اہل سنت میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے کل یا بعض اختیارات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور کو دیے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ موت و حیات، صحت و مرض، عطا و بخشش سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں کرتے اور اسی کو ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک سمجھتے رہے۔ یہی حال تمام اکابر اولیاء اللہ کا ہے۔ کسی نبی و ولی اور صدیق و شہید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے کائنات میں تصرف کا حق دیا گیا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں جو عقیدہ تھا وہ یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو سامنے پائے گا، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اور یقین رکھ کہ ساری جماعت اگر تجھے کوئی نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری جماعت تجھے کوئی نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ شیخ علی القاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ سے مانگ یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ، اس لیے کہ عطایات کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور عطا و بخشش کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر نعمت خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی جو بندے کو پہنچتی ہے یا اس سے دفع ہوتی ہے، وہ بغیر کسی شائبہ غرض یا ذمیمہ علت کے صرف اسی کی رحمت سے ملتی ہے، کیونکہ وہ جواد مطلق ہے اور وہ ایسا غنی ہے کہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے امید صرف اسی کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ بڑی بڑی مہمات میں التجا اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، اور تمام امور میں اعتماد اسی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس کے سوا کسی سے نہ مانگے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہ دینے پر قادر ہے، نہ روکنے پر، نہ مصیبت ٹالنے پر، نہ نفع پہنچانے پر، کیونکہ اس کے ماں سوا خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ وہ موت و حیات اور جی اٹھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور آگے ساری جماعت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بے شک ساری امت یعنی تمام مخلوق، خاص و عام، انبیاء اولیاء اور ساری امت بالفرض اس بات پر متفق ہو جائیں
کہ دنیا یا آخرت کے کسی معاملے میں تجھے کسی چیز کا نفع پہنچائے تو تجھے نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ الفتح الربانی کی مجلس نمبر 61 میں فرماتے ہیں، ان الخلق عز عدم لا ہلک بایدیہم ولا ملک، لا غنا بایدیہم ولا فقر، ولا ضر بایدیہم ولا نفع، ولا ملک عندہم الا للہ عز وجل، لا قادر غیرہ، ولا معطی ولا مانع ولا ضار ولا نافع غیرہ، ولا محیی ولا ممیت غیرہ۔ بے شک مخلوق عاجز اور عدم محض ہے، نہ ہلاکت ان کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ملک، نہ مالداری ان کے قبضے میں ہے، نہ فقر، نہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، نہ نفع، نہ اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی ملک ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی قادر ہے، نہ اس کے سوا کوئی دینے والا ہے، نہ روکنے والا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا ہے، نہ موت۔ یہی عقیدہ تمام اولیاء اللہ کا اور تمام اکابر اہل سنت کا ہے، اور اہل حق اور حق تعالی شانہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ پر بطور معجزہ کے اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بطور کرامت کے جو چیزیں ظاہر فرماتے ہیں وہ براہ راست حق تعالی کا فعل ہے۔ اسی بنا پر اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ اور کرامت کو دیکھ کر ان کو خدائی میں شریک اور کائنات کا مالک و مختار سمجھ لینا حماقت ہے۔ یہی حماقت عیسائیوں سے سرزد ہوئی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مثلا مردوں کو زندہ کرنے سے ان کو خود خدائی کا حصے دار سمجھ لیا۔ قرآن کریم کی دعوت کا سب سے اہم ترین موضوع اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد حق تعالیٰ کی توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال ہے۔ قرآن کریم نے حق تعالی شانہ کی الوہیت کے جو دلائل بار بار مختلف پیرایوں میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ واضح دلیل یہ ہے کہ بتاؤ کائنات میں متصرف کون ہے، رزق کون دیتا ہے، موت و حیات اور صحت و مرض کس کے قبضے میں ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو اگر دوسروں کے لیے ثابت کیا جائے تو قرآن کریم کا تقریباً 1/3 حصہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام صادر ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک تشریعی احکام جو انبیاء کرام علیہم السلام کی معرفت بندوں کو دیے گئے ہیں، اور دوسرے تکوینی احکام جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ جس طرح اللہ کے تشریعی احکام سے کوئی مکلف مستثنی نہیں، خواہ وہ خدا تعالیٰ کا کتنا ہی مقرب ہو، اسی طرح اس کے تکوینی احکام سے کوئی مخلوق خارج نہیں، خواہ وہ آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہو یا خدا تعالیٰ کے فرشتے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کی پابند اور اس کی قضاء و قدر کے تحت ہے۔